آیت نمبر 139، ولا تہینو اور کمزور نہ پڑو، ولا تحزنو اور غم نہ کرو۔ یہ بہت ہی کنسیپٹیو آیت ہے اور بہت خوبصورت آیت ہے۔ یہاں پہ دو چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ وہن کہا جاتا ہے اندر کی کمزوری کو، اور خاص طور پہ ہڈیوں کا اندر سے کمزور ہو جانا وہن العظم کہلاتا ہے۔ وہن الطائر عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ جب کوئی پرندہ ایسی گندی چیز کھا لے جس کی وجہ سے اس کے اڑنے کی صلاحیت باقی نہ رہے تو اس کو وہن الطائر کہا جاتا ہے، یعنی اندر سے کسی ایسی کمزوری کا پیدا ہو جانا جس کی وجہ سے آپ کی صلاحیت جو ہے وہ آپ سے کھو جائے، اس کو وہن کہا گیا۔ اور دوسرا لفظ جو ہے وہ حزن استعمال کیا گیا ہے۔ حزن جو ہے وہ غم کی کیفیت کو، مایوسی کی کیفیت کو اور منفی خیالات کو کہا جاتا ہے۔ غزوہ احد کے پس منظر میں اس آیت مبارکہ کو دیکھا جائے، جب 70 صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں تو بدر کی فتح کے بعد شکست کا برداشت کرنا یہ انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اور پھر اس کے اوپر کافروں کے طعنے، اور اس پر مزید یہ کہ 70 صحابہ ان کی بیوائیں نظر آئیں گی، ان کے یتیم بچے نظر آئیں گے، تو مسلمانوں کے اندر کتنا گلٹ ہوگا، کتنی مایوسی ہوگی، کتنی پریشانی ہوگی۔ تو اس آیت مبارکہ میں ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کسی بات کو اپنے اندر کی اتنی بڑی کمزوری نہ بناؤ جس کی وجہ سے تمہارے اوپر باہر ایک مایوسی چھا جائے۔ تو گویا کہ ان دو الفاظ کا آپس میں کمبینیشن بیان کیا گیا ہے کہ جب انسان اندر سے کسی بات سے کمزور ہوتا ہے تو اس کا ریئیکشن باہر کی زندگی میں کیسے آتا ہے کہ انسان منفی خیالات کا شکار ہو جاتا ہے، مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اتنے بڑے نقصان کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کسی نقصان کو زندگی میں اتنا بڑا مت سمجھو کہ اس کی وجہ سے تم اپنی صلاحیت کو کھو دو اور مایوسی کا شکار ہو جاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی ہمیشہ اعلیٰ رہو گے۔ ایک بہتر ہوتا ہے، ایک بہترین ہوتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ انتہا درجے پہ جا کے بات کی ہے، سپرلیٹو ڈگری میں بات کی ہے کہ تم ہی سب سے اعلیٰ رہو گے۔ یعنی کہ اگر کسی بھی مشکل حادثے پریشانی کے باوجود اگر تمہارے اندر کا ایمان سلامت ہے تو پھر دنیا کی کوئی ناکامی اتنی بڑی ناکامی نہیں ہے جو تمہیں مایوس کر دے، دنیا کی کوئی پریشانی اتنی بڑی پریشانی نہیں ہے کہ جو تمہارے اندر منفی خیالات کو لے کر آ جائے، تمہیں کمزور کر دے۔ اس آیت مبارکہ کو اگر ہم اپنی زندگی میں رکھ کے دیکھیں تو ہم اولاد سے، رشتوں سے، مال سے، اپنے خوابوں سے، اپنی زندگی کے مقصد سے، بہت ساری باتوں سے جب وہ ہمیں نہیں ملتے ہیں یا ہمیں خوشی کے بعد غم ملتا ہے، کامیابی کے بعد ناکامی ملتی ہے، تو اسی ڈپریشن کا ہم لوگ بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ گویا کہ ہمارا ایمان مضبوط کیا گیا ہے، اور جو بیسک کانسیپٹ ہے اس کو جو ہے وہ ٹھیک کیا گیا ہے کہ اگر ایمان سلامت ہے، اندر سے تمہارا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو زندگی کا بڑے سے بڑا نقصان بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکے گا۔ تو اس آیت مبارکہ پہ غور کرنا چاہیے کہ 70 صحابہ کرام کی شہادت کا معاملہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں تھا، یہ بہت بڑا نقصان تھا اور یہ بہت بڑا دکھ تھا، اور نبی علیہ السلام کے زخم اور یہ سارے حالات، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس سارے منظر کو کہہ رہے ہیں کہ بھول جاؤ، زندگی میں آگے چلنے کی کوشش کرو، اتنے غمزدہ مت ہو کہ زندگی میں آگے کوئی تم بہتر کام نہ کر سکو۔ اگر یہ سوچ ہمارے اندر آ جائے تو شاید دنیا کی کوئی پریشانی ہمیں ڈپریشن کی بیماری میں مبتلا نہ کرے، مایوسی میں مبتلا نہ کرے۔